اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و آلہ آلہ طیبین و طاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نیا سلسلہ سبق آموز واقعات کے نام سے لے کے حاضر خدمت ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ، جس میں ہر بار ہر ویڈیو میں ایک مختصراً لیکن نہایت سبق آموز واقعات تاریخ کی کتب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کا مقصد اس سیریز کے شروع کرنے کا یہ ہے کہ جو تاریخ کی اور سیرت کی کتب میں مختصراً واقعات ہیں انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، علماء حقہ کے، بزرگان دین کے، ان واقعات، چھوٹے واقعات سے جو بڑا درس ہمیں ملتا ہے، جو ہماری لائف کو سٹیبل کرنے میں، اس کو صحیح ٹریک پہ لانے میں بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ان واقعات کو آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے اور اس سے اپنے سمیت تمام مومنین اور مومنات کو دعوت فکر دی جائے۔ تو آج کا واقعہ جو نہایت مختصراً واقعہ ہے، اور یقیناً تھم نیل سے ٹائٹل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹائٹل ہے اپنی توہین خود مت کرو۔ یہ واقعہ اصل میں یہ الفاظ جو ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے پیچھے ایک مختصر سا واقعہ ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے اپنے اصحاب کو، اور فضائل قرآن کا اور ذکر قرآن کا ایک وہاں پہ مطلب چل رہا تھا سلسلہ گفتگو جو ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ گفتگو تمام ہوئی، امام نے گفتگو اپنی تمام کی، تو لوگ آئے دستبوسی کے لیے، تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دستبوسی کے بعد عرض کی کہ یا امام، میں آج کل بہت بیچارگی کے عالم ہوں، نامساعد حالات ہیں، تنگ دستی بہت ہے، وسائل اتنے نہیں ہیں۔ تو ابھی وہ یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ امام نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ اس کی کچھ امداد کرو، تو وہ چلا اٹھا کہ یا امام، میں تو دل جوئی کے لیے، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے آپ سے یہ بات شیئر کر رہا تھا، در حقیقت میری غرض یہ نہیں تھی کہ مجھے اس واقعے کو سننے کے بعد یا اس کے عوض میں آپ کو میری مالی امداد کریں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تم نے اس غرض سے میرے سے یہ بات نہیں کی، لیکن اب جب تم نے کر دی، میں نے سن لی، تو میں تمہاری کچھ امداد کیے بغیر تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر امام اس کو ایک گوشے میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ بندہ مومن سنو، میری ایک نصیحت ہے تمہیں، وہ یہ کہ اپنی مجبوری، بیچارگی، مشکلات اور مصائب کا تذکرہ ہر کسی کے سامنے نہ کیا کرو، نہ ہر کسی کے ساتھ کیا کرو۔ اس سے تم اپنی عزت نفس گنوا بیٹھو گے، اپنی حرمت گنوا بیٹھو گے، اور لوگ تم سے کترانا شروع کر دیں گے، یعنی آج کل کی لینگویج میں اگر کہوں کہ اگنور کرنا شروع کر دیں کہ چلو جی یہ آ گئے صاحب، انہوں نے اب کچھ نہ کچھ اپنا مسئلہ سنانا ہے اور اس کے اگینسٹ پھر کچھ ڈیمانڈ کرنی ہے، یا زبان سے کچھ نہیں مانگیں گے، بات ہی ایسی سنائیں گے ہمیں کہ ہمیں مجبوراً۔ تو یعنی اس طرف امام نے اشارہ فرمایا، اور پھر فرمایا سنو، ہم نہیں پسند کرتے کہ تم لوگ اپنی توہین خود کرتے پھرو۔ تو اس نے فرمایا کہ یا امام، توہین سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان، بندہ مومن کسی ہر غیرے کے سامنے اپنی بیچارگیوں کا، اپنی مشکلات کا، اپنی مالی تنگ دستی کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سب سے پہلے جو کام وہ کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی توہین خود کرتا ہے۔ اور پھر امام نے اس کو جناب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول سنایا کہ جو شخص اپنے دکھوں کو، اپنی بیچارگی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی عزت و آبرو گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی حرمت گنوانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جناب زرارہ، تو اسی طرح ان کے پاس ایک شخص آیا، امام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو امام جناب زرارہ نے امام سے پوچھا تو امام نے اجازت دی، وہ آیا، اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ جی ایک ہاتھ سے محروم ہوں، زندگی نہایت ٹف گزر رہی ہے، مشکل سے گزر رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح کا اسباب ہو جائے کہ میرا جو سرکل گھر کا چل جایا کرے۔ تو امام نے فرمایا کہ بندہ خدا، تیرا سر بھی سلامت ہے، دوسرا ہاتھ بھی سلامت ہے، جا اپنے شہر اور اپنے سر سے اس کا وزن اٹھانے کا کام، یعنی جس طرح کلیوں والے کام ہوتے ہیں وہ کر، اور خدا سے دعا کر کہ یا اللہ، میں اس معذوری کے عالم میں بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے وزن تک اٹھا رہا ہوں، اس میں برکت عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنے اسباب کے دروازے کھول دے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے
کہ مومن بیچارگیاں ظاہر کرنے والا، اپنی مشکلات کا ذکر کرنے والا اور اپنی توہین پہ خود آمادہ رہنے والا ہو۔ ہم بندہ مومن کو پسینے کی حالت میں، مشکلات کی حالت میں اور شدید جو کیا کہتے ہیں تکلیف کی حالت میں اپنے اہل و عیال کے لیے، روزی روٹی کے لیے بندوبست کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اپنی مجبوریاں، اپنی بیچارگیاں ہر کسی کو مت بتایا کرو، یہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ نصیحت کی اور کچھ زیادہ راہ دے کے اس کو رخصت کیا۔ تو ناظرین و سامعین، جیسا کہ عرض کیا کہ نہایت مختصر واقعہ ہوا کرے گا اس سیریز میں، لیکن اس کا جب آپ اینڈ رزلٹ انشاءاللہ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا سبق سمیٹے ہوئے ہوگا ہمارے لیے۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت امام کی ہمارے تک بھی پہنچ گئی اس صحابی کے ذریعے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی سیرت پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے اپنی مشکلات، مصائب اور اس طرح کی چیزوں کا جگہ جگہ رشتہ داروں سے، دوستوں سے ادھر ادھر ذکر کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور میں آپ کو یہاں پہ فرمان اینڈ میں بتاتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی مشکلات کا، اپنے مصائب کا تذکرہ اس سے کرو جو ان کو حل کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کریم۔ آپ عادت ڈالیے، آپ یقین کیجئے اس چیز میں اتنا لطف ہے، اتنا اس میں مزہ آتا ہے، اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات، اپنی مجبوریوں کا اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو غیب سے مدد فرما دے، اسباب پیدا کر دے، وہ خود ہی بناتا ہے، راستے کھلتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مکتب اسلام، مکتب اہل بیت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔